بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستاں کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور خبر ہے میرے پاس، اور خبر جو ہے وہ یا ڈائریکٹ سنا دوں یا پھر آپ کو پہلے تھوڑی سی تمہید باندھ لوں۔ میں سوچ ہی پہ کراں کی چلیں آپ کو پہلے خبر ہی بتا دیتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت اور تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ عملی طور پر قبروں کا ٹرائل کرنے پر آ گئی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک اینٹی کرپشن پنجاب کی جانب سے، اینٹی کرپشن پنجاب کا ظاہر ہے ہر ڈویژن میں پھر دفتر ہوتا ہے، اور وہاں پہ فیصل آباد کا جو ضلع ہے وہاں سے ان کو ایک نوٹس کیا گیا ہے۔ رجب علی بلوچ صاحب تھے، ان کو پورا نام ان کا رجب علی خان تھا۔ یہ MNA ہوا کرتے تھے مسلم لیگ نواز کے۔ آج سے کچھ 4-5 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا، اور کینسر کے وہ پیشنٹ تھے، اس کی وجہ سے وہ انتقال ہو گیا ان کا۔ ان کو نوٹس جاری کر دیا گیا کہ جناب پیش ہوں اور بتائیں کہ آپ کے پاس اتنی جو زرعی اور شہری جائیداد ہے یہ کہاں سے آئی ہے۔ ان کے بھائی اب ان کی جگہ پر MNA ہیں، علی گوہر ان کا نام ہے، اور ان کی جو بیوہ ہیں وہ بھی MNA ہیں، عائشہ رجب ان کا نام ہے۔ آپ یقیناً ان حضرات سے واقف ہوں گے۔ یہ نوٹیفیکیشن جو جاری کیا گیا نوٹس، یہ آج کی تاریخ کے لیے تھا، اور وہ وہاں پر پیش ہوئے۔ ان کے وکیل ہیں امتیاز لونا شاید ان کا نام ہے، وہ پیش ہوئے اور انہوں نے وہاں پر بات کی کہ جناب یہ مردیاں نوٹس کری جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیتھ ہو گئی۔ اب یہ 4-5 سال پرانی بات ہے جب ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ مجھے یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب نے لیا تھا اعتماد کا ووٹ، تو اس وقت وہ ویل چیئر پر آئے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے، اور اس کے کچھ دن بعد ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ یہ ایک صورتحال جو ہے وہ بنی ہے۔ یہ کیوں بنی ہے؟ یہ صورتحال اس لیے بنی ہوئی ہے، اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو ظاہر ہے یہ ہے کہ PTI کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین کی ہڈیاں تک چبا جانے کی پر یقین رکھتی ہے، اور عملی طور پر اس طرف گئی بھی ہے، جا بھی رہی ہے۔ جو کچھ گرفتار ہونے والے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا، وہ سٹوریز جو ہیں، وہ باتیں جو ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو وہ باتیں بتا دیتے ہیں، کبھی کبھی آن ریکارڈ نہیں بتاتے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو ان کو ضبط تحریر میں لا رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جب وہ ٹائم گزر جائے گا یہ والا، تو اس کے بعد چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی۔ تو جنرل ضیاء کے دور میں ہونے والے مظالم جو ہیں، جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہونے والے مظالم سیاسی مخالفین کے اوپر، وہ پھر شرمندہ ہو جائیں گے۔ وہ مظالم کچھ بھی نہیں لگیں گے، نکے نکے ایویں بونے بونے جو لگیں گے جو اس دور میں ہو رہے ہیں، جس کی مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ یہ رجب علی خان صاحب جو ہیں جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کو بلا لیا گیا، یعنی مردہ حاضر ہو۔ یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ایک حکومت پوری کی پوری جو ہرارکی ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جس طرح سے کام کر رہی ہے، اس کی ایک یہ مثال ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اینٹی کرپشن جو ہے وہ اس کی اپنی انٹیلیجنس یا اس کی اپنی رپورٹس کا عالم یہ ہے۔ اگر میں فرض کریں میری پہلی بات غلط ہے اور حکومت کہتی کہ نہیں جناب تسی غلط کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ہے، ہم نے یہ حکم نہیں دیا، تو پھر دوسری بات ٹھیک ہوگی کہ جناب یہ جو انٹیلیجنس ہے اینٹی کرپشن کی، یا جو ان کے انفارمیشن ہے ان کے پاس، یہ جو اسپیشل برانچ ہر وقت موو کرتی رہتی ہے، اور کئی ادارے ہیں جاسوسی کے جو کرتے رہتے ہیں، ان کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ ایک شخص اس کو طلب کیا جا رہا ہے، اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور اس کو طلب کیا جا رہا ہے کہ جناب آپ آ کے بتائیں کہ آپ کے جو یہ اثاثے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں، اور اینٹی کرپشن ان کو طلب کر رہی ہے۔ اب یہ طلبی کیوں ہوئی ہے؟ طلبی اس لیے ہوئی ہے، میرے ذرائع نے بتایا کہ علی گوہر خان جو ہیں، جو کہ رجب کے بھائی اور MNA بھی ہیں مسلم لیگ نواز کے، اور خالد وڑائی صاحب یہ بھی نون لیگ کے MNA ہیں، یہ دونوں فیصل آباد، ضلع فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں، یا کم از کم ہاں ضلع فیصل آباد ہی کہہ سکتے ہیں، وہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ جب بجٹ اجلاس ہوا جس میں بہت زیادہ گالم گلوچ ہوئی، بہت زیادہ جو پارلیمنٹیرینز تھے انہوں نے بتایا کہ وہ اصل میں کیا ہیں، اور دونوں طرف نے بتایا، لیکن حکومت ذرا پاری رہی، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ حکومت میں ہیں، تو حکومت کا اور اقتدار کا جو نشہ ہوتا ہے وہ ہورا لٹک کے تو بعد نشہ ہوتا ہے، اس میں انسان جو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس اسی کے دم سے سب کچھ چل رہا ہے، یہ سورج اسی کے لیے نکلا ہے، یہ چاند ستارے اسی کے لیے نکلے ہیں، یہ کائنات ساری کی ساری جو ہے اللہ معاف کرے وہ سمجھتا ہے کہ اسی کے تابع رہنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور ایسی جناب جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو ہیں مراد سعید صاحب، وہ کس طرح قومی اسمبلی کے ایک ڈیسک کے اوپر چڑھ کر اور وہ بنا کے مار رہے تھے اپوزیشن کے ارکان کو، کتابیں جس طرح اپوزیشن لیڈر پہ
پھینکی گئی اور جو حالات وہاں پر بنے 4-5 روز تک جو جس طرح میدان جنگ بنی رہی قومی اسمبلی، تو یہ اس دوران میں خالد وڑائچ اور علی گوہر جو ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے یا اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے شہباز شریف کو جس طریقے سے اپنا کردار ادا کیا، اور یہ نون لیگ میں سے فرنٹ پر آ کر جو جوابی کارروائی کر رہے تھے یا مطلب حملہ کر رہے تھے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، مطلب ہو سکتا ہے انہوں نے پہل کی ہو، لیکن جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس میں یہ بڑے فرنٹ پر تھے، تو اس بات کی بڑی تکلیف تھی اور پھر ان کو سبق سکھانے کے لیے کہا گیا اوپر سے، اور پھر اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ جناب یہ صاحب جو ہیں ان کو نوٹس ہو گیا، اور اس میں ان کے مرحوم بھائی رجب صاحب کو بھی نوٹس کر دیا گیا جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اچھا، اب یہ کس طرح سے سرکاری ادارے کام کرتے ہیں، یعنی اب یہ 70 کی دہائی میں بھی ایسا ہوتا تھا اور 21ویں صدی میں بھی ایسا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر۔ میں حیران ہوں کہ ہمارے سرکاری اداروں نے ابھی تک سیکھا کچھ نہیں۔ میں 70 کی دہائی کا ایک واقعہ بتا دیتا ہوں، پھر بات کو دوسری طرف لے کے چلتے ہیں۔ 70 کی دہائی میں چودھری ظہور الہی صاحب تھے، ان کو نوٹس ہوا تھا، ان پر مقدمہ درج ہوا تھا بھینس چوری کا۔ یہ پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کے وہ چچا تھے یا تایا تھے اور چودھری شجاعت کے والد تھے۔ اچھا، وہ جب بھینس چوری کا مقدمہ درج ہوا تو ایک دفعہ کھر صاحب اس وقت گورنر تھے، تو کھر صاحب سے پھر ہماری ایک دفعہ ملاقات ہوئی آج سے کوئی 10-15 سال پہلے، تو پوچھا ان سے میں نے کہ سر یہ کیا واقعہ تھا کہ چودھری چنگا بھلا چودھری یار مطلب چنگی بھلیاں زمینہ دا مالک ہے اور آپ نے اس کے اوپر بھینس چوری کا مقدمہ درج کروا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، مجھے ایک دن فون آیا تھا ایک رات کو کہ جناب بھٹو صاحب کے سیکرٹری کا کہ بھٹو صاحب بہت غصے میں ہے کہ یہ بہت باتیں کر رہا ہے چودھری ظہور الہی، تو آپ گورنر ہے پنجاب کے اور آپ کو اس سے جواب نہیں دیا جاتا۔ تو میں نے مطلب اب کھر صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں بڑی داستانیں مشہور ہیں، بڑی واقعات ہیں ان کے رنگین مزاجیوں کے، اور ان کی سابقہ بیوی اور شہباز شریف کی موجودہ بیوی نے وہ کتاب بھی لکھی ہوئی ہے مینڈا سائی کے نام سے، وہ آپ پڑھ لیں، میں ان کو رپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت رات کا ٹائم تھا تو میری حالت بھی ویسی تھی، تو میں نے فون اٹھایا ایس پی گجرات کو فون کیا کہ جناب تیرے کو قابو نہیں آتا ظہور الہی۔ تو اگلے دن جب میں سویا ہوا اٹھا تو میں نے خبر پڑھی اخبار کے اندر کہ جناب چودھری ظہور الہی کے اوپر بھینس کا مقدمہ درج کر لیا گیا چوری کا۔ تو اس طرح سے یہ جو ہماری سرکاری مشینری ہے یہ ابھی تک اسی سائیکلو سٹائل میں چلتی چلی جا رہی ہے، یا یہ وجہ ہو سکتی ہے، اگر پہلی وجہ میری غلط ہے تو پھر دوسری وجہ ٹھیک ہوگی، یعنی کچھ بھی ہو لیکن اس سے بدنامی جو ہے وہ عمران خان کی ہوئی ہے، اور ان کے جو نامہ اعمال ہے سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کا اپنے سیاسی مخالفین کو، اس میں ایک جو باب ہے وہ اب رجب بلوچ کی طلبی پر ہی ہوا ہے، یعنی وہ مردے سے کہہ رہے ہیں کہ حاضر ہو۔ اب یہ مردے سے حاضر ہو یا قبر کے ٹرائل سے مجھے یہ بات یاد آئی ہے کہ جب صدر زرداری صاحب یعنی زرداری صاحب صدر تھے تو یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا کہ جی سوئس اکاؤنٹس کے لوگ جو ہیں نا ان کے پیسے واپس لانے ہیں تو سوئس کورٹس کو خط لکھیں، سوئس حکام کو خط لکھیں کہ جناب یہ ہمارے پیسے واپس کریں، اور یہ معاملہ جو بھی تھا۔ تو ان دنوں میں پیپلز پارٹی والے یہ کہتے تھے کہ یہ بے نظیر کی قبر کا ٹرائل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ بے نظیر کا نام کیوں لیتے تھے؟ کیونکہ اصل میں جو نامزد اور براہ راست اس میں ملزمہ تھیں ٹھہرایا گیا تھا جن کو ملزمہ، وہ بے نظیر بھٹو تھی۔ آصف زرداری صاحب تو شریک ملزم کے طور پہ ان کا نام تھا اس کیس کے اندر، اگرچہ وہ کیس جو ہے بعد ازاں آزاد جوڈیشری میں جب زرداری صاحب صدر نہیں رہے، آزاد جوڈیشری میں بھی میرٹ کے اوپر بالکل ختم ہو گیا، اور بلکہ ایس ڈی ایس کو ٹیکنا کیس تھا یہ، اور اس میں جو عدالت تھی اس نے یہ حکم صادر کیا تھا کہ جناب جنہوں نے آپ کے اوپر کیس کیا یہ نیب والے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے آپ نے کی تو بہت زیادہ فائدہ دیا اس ٹھیکہ دینے سے، وہ ایک ٹھیکے کا رولا تھا اور اس میں کہا گیا تھا کک بیکس لی گئی ہیں، ایک تفصیل ہے کافی لمبی، پھر کبھی اس پہ بات کریں گے۔ تو یہ جو ہے نا قبر کا ٹرائل، اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ ان کا قبر کا ٹرائل کرنا چاہتی ہیں، ایسے سے قبر دا ٹرائل کر لیا بھائی نے، بلا لیا،
حاضر ہو جناب۔ تو یہ ایک عجیب صورتحال ہے پاکستان کے اندر، اور اسی طرح سے تاریخ میں چلے جائیں تو اور بہت سارے واقعات ہیں، ہماری مسلمانوں کی تاریخ میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جب دوسرے لوگوں کی، دوسرے ذہن کی، دوسرے سیاسی نظریات رکھنے والے لوگوں کی حکومتیں آئیں تو انہوں نے پہلوں کے ساتھ کیا کیا، اموی دور ختم ہوا۔ اب تاریخ کا یہ واقعہ، تو عباسیوں نے جو اموی حکمران رہے تھے ان کی قبروں کو کھدوایا اور ان کی ہڈیوں کو آگ لگائی، یہ لکھا گیا، یہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس طرح کے واقعات ہوئے۔ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا، وہ ان کو تھوڑا سا تاریخ جو بھی انہیں بتاتا ہے، ویسے جنہی تاریخ دستا ہے وہ ساری غلطی دستا ہے، لیکن چلیں جو بھی بتاتا ہے ان کو خود بھی کوئی کتاب پڑھ لینی چاہیے خان صاحب کو، اپنے دماغ سے اپوزیشن کو نکال دیں اور عوام کو اپنے دماغ کے اندر لے کے آئیں تاکہ عوام کا کوئی فائدہ ہو۔ یہاں سے پھر مجھے اب بات سیریس نوٹ پہ ہے، لیکن میں کیا کروں، ایک لطیفہ جو آ گیا، میں کہتا چلیں آپ کو اینڈ پہ لائٹر نوٹ پہ آپ کو زندگی کو تھوڑا سا آسان کیا جائے۔ تسی بھی سوچتے ہوئے گوھر بٹ جدو آندا مایوسی دی گلاں ہی کردا ہے۔ تو ایک لطیفہ ہے وہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک چودھری تھا کسی پنڈ دا، اس کو بلا لیا اپنا ایک دوسرے گاؤں کے چودھری نے اور بڑی عزت دی، اور انہوں نے کہا کہ جناب چوسا تسی ساڈے آؤ، یہاں پر نعت خوانی کا یا کوئی ایسی مذہبی تقریب ہے اس کا ہے، اپنا تقریب ہے، تو وہاں پر آپ آئیں۔ چوہے صاحب چلے گئے، ساتھ ان کے مانا مراسی بھی چلا گیا۔ اب چودھری دے نال مراسی دا ہونا تو بڑا ضروری ہوندا نا، تو آج کل بھی سیاست میں بڑے مراسی آپ کو نظر آئیں گے، جو بھی وزیر اعظم ہوگا اس کے ارد گرد جتنے مشیر ہوں گے نا، وزیر ہوں گے، وہ پاویں ذات دے جٹ ہون، بٹ ہون، مطلب سید ہون، لیکن حرکتاں نوٹ کرو تے انج نہیں کردے نے۔ بہرحال میں کسی کو نہیں کہہ رہا، میں نے اوور آل ایک بات کی ہے۔ تو وہ وہاں پر چلا گیا، مانا مراسی بھی ساتھ، تو 3 دیگیں تھیں۔ چوہی صاحب کو انہوں نے کہا کہ چوہی صاحب تسی آئے ہو، تو عزت کے طور پر انہوں نے کہا جی آپ بیٹھ کے تو یہ دیگوں میں سے نکال کے تو غریبوں میں اور مسکینوں میں یہ کھانا تقسیم کر دیں۔ تو بڑی عزت کی بات ہوتی تھی یہ اس وقت۔ تو یہ چوہی صاحب بیٹھ گئے، اب دیگ کھلی اور دیگ میں سے جب دیسی گھی کی اور مٹن قورمے کی خوشبوئیں آئیں تو مانا مراسی کو نہیں رہا گیا، اٹھ کے لین چلا گیا، اور چودھری نے کہا کہ مانے پتر ادھر آ جا، تو میرے ذہن چیں۔ مانا بیچارہ لائن سے نکلا، سائیڈ میں بیٹھ گیا، دیگ مک گئی، اگلی دیگ کھلی تو پھر مانا مراسی جا کے لین چلا گیا۔ چودھری نے کیا مانے تینوں کیا تو میرے ذہن چاہے یار پتر سائیڈ تے ہو یا ادھر آیا۔ تو تیسری اور آخری دیگ کھلی تو مانا مراسی سے نہیں رہا گیا، وہ پھر جا کے بیٹھ کے لائن میں لگ گیا۔ تو چودھری نے پھر اسے کہا کہ یار مانے تو میرے ذہن چیں۔ تو مانے مراسی نے ہاتھ جوڑے، انہیں کہ بچیاں لیا مینو کدھروں ذہن چو کڈ تے مہربانی کر، دیگ بھی کھیر لی ہے اور تیسری دے گے تو میرا کچھ کر۔ تو حالات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو چاہیے کہ تیسرا سال ان کا کمپلیٹ ہونے والا ہے، یہ اپوزیشن نو کدھر ذہن چو کڈو تے عوام دے بارے سوچو، کیونکہ عوام جو ہے وہ بجلی کے بل، گیس کی لوڈ شیڈنگ، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، بے روزگاری، اتو کرونا لائی کھلوتا ہے، تو عمران خان جو ہے وہ قبروں کے ٹرائل پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی ایک صورتحال عجیب سی ہے۔ لطیفہ میں نے صرف آپ کو اس لیے سنایا کہ تھوڑا سا موڈ لائٹ بھی ہو جائے، ٹینشنوں میں مزید ٹینشن نہیں دینی چاہیے، لیکن یہ خبر تھی اور مجھ سے نہیں رہا گیا کہ یار میرا رجب صاحب سے کوئی تعلق نہیں، میں زندگی میں کبھی ان سے نہیں ملا، میں علی گوہر سے زندگی میں کبھی نہیں ملا، میں عائشہ صاحبہ سے زندگی میں کبھی نہیں ملا، مجھے نہیں پتا کہ یہ ذاتی حیثیت میں کیسے ہیں، مجھے نہیں پتا یہ کرپٹ ہیں، مجھے نہیں پتا یہ ایماندار ہیں، مجھے نہیں پتا ان کے بزرگ جو ہیں وہ کیسے لوگ تھے، میں ان کے بارے میں اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ لیکن تکلیف مجھے اس بات کی ہوئی، دکھ مجھے اس بات کا ہوا کہ یار آپ قبروں کو بلا رہے ہیں، آپ ٹرائل کے لیے مردوں کو بلا رہے ہیں، ان سے انتقام لے رہے ہیں۔ یہ وہ بات تھی جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں آپ تک یہ انفارمیشن پہنچاؤں۔ اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو برائے مہربانی ڈیسینسی کے ساتھ کمنٹس میں لکھ دیجیے گا۔ اگر کوئی بات آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔